کیا آپ نے کبھی جی ٹی روڈ یا پھر کسی دوسرے ہائی وے پر سفر کیا ہے؟ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے شہر کی دیواریں ہی دیکھ لیں۔ تقریباً ہر دیوار پر مردانہ کمزوری کے متعلق لکھا ہوگا۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے سارے مرد ہی مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، مگر ذرا رکیے تو، یہ تو تھا مذاق۔ لیکن آج کل مردانہ کمزوری یعنی ایریکٹائل ڈس فنکشن واقعی ایک سیریس مسئلہ ہے۔ اس لیے تو ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے متعلق سب جان لیں اور نیم حکیموں کی الٹی سیدھی باتوں میں نہ آئیں۔ تو ویورز، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایریکٹائل ڈس فنکشن یعنی مردانہ کمزوری ہے کیا، اس کی علامات کیا کیا ہیں، وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے، ان کازز یعنی وجوہات کا کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور بھائی جان یہ بھی کہ آخر یہ مردانہ طاقت کس چڑے کا نام ہے۔ آئیں سب جانتے ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے بات مردانہ طاقت کی۔ جب کسی کا آلہ تناسل صحیح طریقے سے اکڑتا ہو، آدھا ڈھیلا آدھا اکڑا ہوا نہ ہو، اور ہم بستری کرتے وقت اس کا تناؤ یا اریکشن برقرار رہے، اس کی ٹائمنگ بھی مناسب ہو، یعنی نہ کم اور نہ ہی زیادہ، تو اسے آپ مردانہ طاقت کہہ سکتے ہیں۔ مگر نفس آخر اکڑتا ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے خون۔ جب بلڈ فلو یعنی خون کا بہاؤ جسم کے نچلے حصے کی طرف زیادہ ہو جائے تو خون نفس میں آ جاتا ہے، اور نفس بنا ہے بالکل ایک سپنج یا فوم کی طرح کے ٹشوز کا۔ یہ خون کو اپنے اندر روک لیتا ہے اور پھر اپنے اس کارنامے پر اکڑ جاتا ہے، لیکن اس میں تناؤ نہیں آ رہا، یا تناؤ آتا ہے مگر برقرار نہیں رہتا، یعنی تھوڑی دیر بعد ہی ختم ہو جاتا ہے، یا یہ اکڑتا تو ہے مگر آدھا، تو اسے کہتے ہیں ایریکٹائل ڈس فنکشن یعنی مردانہ کمزوری۔ لیکن صرف یہی علامات نہیں ہے مردانہ کمزوری کی۔ اگر آپ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں یا پھر دیر سے فارغ ہوتے ہیں، جی ہاں دیر سے فارغ ہوتے ہیں، تو یہ بھی مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ عام طور پر اگر آپ 30 منٹ تک فارغ نہیں ہوتے تو یہ مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ orgasm یعنی لذت یا لطف مزے کی انتہا تک نہیں پہنچتے تو یہ بھی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے جناب۔ ایک آدھ بار یہ سب بھی ہو جائیں تو نارمل ہے، مگر ان میں سے ایک بھی علامت اگر 3 مہینوں تک برقرار رہے تو ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے۔ اس لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اب بات ان وجوہات کی جن کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خون کا بہاؤ نیچے کی طرف آنے سے لے کر نفس میں موجود رہنے تک کے عمل میں کسی بھی جگہ خرابی ہو جائے تو اس سے نفس اکڑنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اور یہ خرابیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں، کر لیتے ہیں بات۔ خون سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ اگر خون گاڑھا ہو، اس کی رگیں کمزور ہوں، ان میں لچک نہ ہو، تو اس کی وجہ سے اکڑاہٹ کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریاں، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا، گندے کولیسٹرول کا بڑھ جانا، مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کا کم ہو جانا، ہارمونز کا بیلنس آؤٹ ہو جانا، زیادہ عمر، گردوں کی بیماریاں، سٹریس، اینگزائٹی، ڈپریشن، بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہونا، ہائی بلڈ پریشر اور ڈپریشن کی دوائیاں، نیند کے مسائل، نشہ کرنا، شراب پینا، سگریٹ پینا، راشا، نچلے حصے کو نقصان پہنچ جانا، چاہے وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو یا سرجری کی وجہ سے، اور پیرونیز ڈیزیز، یہ تمام بیماریاں مردانہ کمزوری پیدا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، ان میں سے صرف ایک بیماری بھی ہو جائے تو مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کو آپ نے تسلی کے ساتھ بغیر شرمائے اپنی تمام میڈیکل ہسٹری بتانی ہے۔ آپ کو کون کون سی بیماری ہے، کون کون سی بیماریاں ہوئی ہیں، اور آپ کون کون سی دوائیاں کھا رہے ہیں، سب بتائیں ڈاکٹر کو۔ پھر ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کر کے اور مختلف ٹیسٹ کرا کے ایریکٹائل ڈس فنکشن کی وجہ ڈھونڈ نکالے گا۔ مگر ٹیسٹوں سے پہلے آپ کے جسمانی معائنے کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کر آپ کے دل کی دھڑکن سنے گا، آپ کے پھیپھڑے چیک کرے گا، آپ کا بلڈ پریشر دیکھے گا، اور آپ کے ٹیسٹیکلز اور نفس کو بھی چیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر آپ کا پروسٹیٹ دیکھنے کے لیے آپ کی پچھلی شرمگاہ کا معائنہ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر سے کیسی شرم؟ آخر کو یہ آپ کی جان کا معاملہ ہے جناب۔ تو وہ آپ کے خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کرا سکتا ہے۔ پیشاب کے ٹیسٹ میں شوگر اور انفیکشن وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ خون کے ٹیسٹوں میں دل کی بیماری، مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی کمی، شوگر، تھائرائیڈ اور خون کی چربی وغیرہ بارے میں معلومات مل جاتی ہیں۔ ان سے ڈاکٹر مردانہ کمزوری کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے، آپ کا علاج شروع کرتا ہے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یوں آپ کا نفس تو اکڑنا شروع ہو جاتا ہی ہے، آپ خود بھی خوشی سے اکڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔